محمد وعلى عزة الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مل کر آواز بلند صلوات. حضرات محترم، بغیر کسی لمبی چوڑی ترکیب کے آیت کریمہ کا ترجمہ غالباً ہر مومن کو یاد ہوگا. ارشاد الہی ہے کہ اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے اور یہ چیز پیش نظر رہے. اللہ کا ارادہ گویا اس کا فیصلہ ہوتا ہے جس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکتا. یہ ارادہ الہی ہے کہ اے اہل بیت، خدا اللہ تم سے رزق کو اس طرح دور رکھے گا جیسے دور رکھنے کا ترجمہ آ گیا نا سماعت میں. اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت کے قریب رزق کو آنے دے گا ہی نہیں. کسی قسم کی نجاست، کسی قسم کا عیب، کسی قسم کی برائی اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتی. یہ ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا نوجوان طبقہ، میرے نوجوان دوست خصوصاً یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں کبھی کبھی جھگڑ پڑتے ہیں اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ کیوں لڑ رہے ہو، کیوں جھگڑ رہے ہو، تو بیچارہ مومن طالب علم یہ کہا کرتا ہے کہ صاحب بات یہ ہے کہ ہر شام کو آتے ہیں، مجھ سے بحثیں کرتے ہیں اہل بیت کے بارے میں، مگر یہ اہل بیت سے دور ہیں، اہل بیت کے نزدیک نہیں آتے، اہل بیت کے قریب نہیں آتے، اس لیے ہمیں ذرا افسوس ہوتا ہے. تو میں ان سے کہا کرتا ہوں دوستو، ساتھیو، اگر کوئی اہل بیت کے قریب نہیں آتا تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے. جب خدا نے فیصلہ ہی کر لیا ہے، اب جو اہل بیت سے دور ہو سمجھ لو رزق ہے. اس لیے جب فیصلہ ہی یہی ہے کہ رزق اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا تو یہ بیچارہ اہل بیت کے قریب کیسے آئے گا. اور یاد رکھو بزرگان گرامی، یہ الرجسہ پر جو الف لام ہے، اسے الف لام چونکہ علماء کرام تشریف فرما ہیں، سن رہے ہیں میری گفتگو، اس لیے میں بڑا محتاط ہو کر عرض کروں. یہ الرجسہ پر جو الف لام ہے، یہ عربی قاعدے کے روح سے، چاہے اسے آپ جنس کا سمجھیں یا استغراق کا سمجھیں، دونوں صورتوں میں اس کے ایک ہی معنی ہے کہ کل رجس مسلوب عن اہل البیت، کہ رزق کی ہر قسم، رزق کی ہر شکل اور رزق کی ہر فرد اہل بیت سے دور. رزق کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتی. مثلا الکفر رجس، کفر رجس ہے، اور جب کفر رجس ہے، بت پرستی رجس ہے، تو بت پرستی اور کفر و شرک یہ اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتی. اور جب کفر اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا تو اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ کفر کے مقابلے میں ہے ایمان، کفر کے مقابلے میں ہے اسلام. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اہل بیت کے یہاں ایمان ہی ایمان ہے، اہل بیت کی اصل ہے ایمان، اہل بیت کی اصل ہے اسلام. اور جب اہل بیت کی اصل ایمان ہے تو اب کسی مولانا کا یا مفتی کا، خاکیہ کا یا نورانی کا یہ سوال ہی سب سے بڑی جہالت بن جائے گا کہ اہل بیت کی فلاں فرد کس عمر میں مسلمان ہوئی. توجہ فرمائیں، یہ سوال اہل بیت کے بارے میں نہیں ہو سکتا. یہ سوال وہاں ہو سکتا ہے کہ جن کی اصل کفر ہے. اس لیے کہ اگر اہل بیت کے یہاں کہیں پر بھی شائبہ کفر ہوتا، شائبہ شرک ہوتا، شائبہ بت پرستی ہوتا، تو کبھی خانہ کعبہ میں
میرے مولا کو رسول یہ نہ فرماتا کہ اے علی تم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑ دو، اس لیے کہ مہر نبوت پر سوار کیا تو علی کو، بتوں کو توڑوایا تو علی سے۔ حالانکہ اور بڑے بڑے مسلمان تھے، بڑے بڑے مجاہد تھے، ایسے ایسے مجاہدین اسلام تھے کہ ان کو کاندھوں پر اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ توجہ ہے یہ؟ اگر وہ چاہتے تو زمین پر بیٹھ کے ہی جس بت کو چاہتے گردن میں ہاتھ ڈال کے توڑ دیتے، مگر رسول نے فرمایا نا، میں اخلاق کا مجسمہ ہوں، میں کسی کو شرمندہ کرنے نہیں آیا، میں کسی کو شرمسار ہو کے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نہیں سمجھا سکا آپ کو۔ دیکھیں نا، میں آپ کے منڈی بہاؤالدین میں آیا اور میں نے آپ کے ہی مصلی بچھا لیا، نماز پہ نماز شروع کر دی۔ اب انجمن والوں نے کہا کہ جناب چائے لائیں، میں نے کہا نہیں ذرا ٹھہر جاؤ 10 رکعت اور پڑھ لوں۔ روٹی لائیں، میں نے کہا نہیں جناب ٹھہر جاؤ، میں روزے سے ہوں 20 رکعت اور پڑھ لوں، روزے کا وقت ہوگا کھول لوں گا۔ ہر طرف شور مچ جائے گا، بھائی اتنا مقدس عالم تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہر وقت نماز، ہر وقت روزہ، ہر وقت مصلی، ہر وقت تسبیح۔ اچانک آ گیا میرے گاؤں کا رہنے والا ایک میرا کلاس فیلو، جو پرائمری میں میرے ساتھ رہا، مڈل میں میرے ساتھ پڑھا، ہائی اسکول میں میرے ساتھ گیا، کالج میں میرے ساتھ رہا، یونیورسٹی میں میرے ساتھ کلاس اٹینڈ کی، اکٹھے مل کر کتابیں چوری کی، اکٹھے پنسلیں چرائیں، اکٹھے جا کر باغات سے کنو توڑے۔ اس نے کہا مولوی کتنے ہے؟ ہم نے کہا صاحب سنبھل کے بات کریں، مولوی کتنے ہے؟ بڑا عالم ہے، اتنا زاہد آدمی اور تو اتنی بے احترامی سے نام لیتا۔ وہ کہے گا کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ پر روب چھا جائے گا، اس کا تو چھا جائے، میں اس کی پرانی تاریخ جانتا ہوں، وہ میرا پرانا ساتھی ہے، اس کا روب مجھ پہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرا پرانا ساتھی میری ساری غلطیوں کو، خامیوں کو جانتا ہے۔ اب رسول نے کہا میں کس سے کہوں گا کہ بت کو توڑ دو؟ جس سے بھی میں کہوں گا کہ بابا تم توڑ دو، تو جیسے ہی بت کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، بت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گا بڈھے شرم نہیں آتی، کل تک سجدے کرتا رہا، آج توڑتا ہے۔ توجہ ہے نہیں صاحبان کرام؟ اس میں شک نہیں، آپ بہت تھک چکے ہیں اور مجلس تقریباً اس وقت ختم ہو جانی چاہیے، لیکن افسوس کہ میرا ٹائم اس وقت آیا اور اب میں 45 منٹ کل وقت ہے میرا، اس سے زیادہ انشاءاللہ میں نے آپ کو زحمت دینی نہیں۔ اب آہستہ آہستہ ذرا میرے ساتھ ساتھ ہوتے چلیں۔ تو کفر رجس ہے، رجس اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا۔ الکذب رجس، مثلا جھوٹ رجس ہے، اور جھوٹ رجس ہے، رجس اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جھوٹے کی جتنی مذمت قرآن نے کی ہے کسی نے اتنی مذمت نہیں کی۔ سورہ شعراء میں ارشاد ہوتا ہے فَهَلْ نُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ شیطان کن کن پر نازل ہوتا ہے؟ یہ اصدق الصادقین فرما رہا ہے، خدا فرما رہا ہے، میں تمہیں بتاؤں شیطان کن کن پر نازل ہوتا ہے؟ تنزل علی کل افاک نسیم، شیطان نازل ہوتا ہے ہر سفید جھوٹ بولنے والے گناہگار۔ اس کا مطلب ہے کہ گویا قرآن نے جھوٹ کی بھی دو قسمیں کر دی، ایک عام جھوٹ اور ایک سفید جھوٹ۔ عام جھوٹ تو وہ ہے جو اکثر و بیشتر سیاستدان بولتے رہتے ہیں، ہمیں اقتدار میں لے آؤ، سن 70 کی قیمتیں واپس لائیں گے، کسی کے باپ سے نہیں آ سکتے۔ توجہ ہے یہ؟ یا مثلا روز آپ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ الیکشن ضرور کروائیں گے، تو یہ تو ہے عام سادہ، جو بغیر تمہید کے بول دیا جائے وہ کہلاتا ہے سادہ جھوٹ۔ ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ۔ یہ سفید جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ سفید جھوٹ یہ ہے کہ عام جھوٹ تو وہ ہے جو بغیر تمہید کے بول دو، اور سفید جھوٹ اسے کہتے ہیں کہ پہلے میں تلاوت کروں، پھر ترجمہ کروں، پھر نحمدہ و نصلی سناؤں، پھر جھوٹ پہ جھوٹ ٹھوکتا چلا جاؤں۔ تو جہاں ایسا جھوٹ نظر آئے سمجھ لیں وہاں شیطان نازل ہوتا ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ہاں کہیں ایسا نہ ہونا میں نے جھوٹ کے خلاف تقریر شروع کر دی، آپ ناراض ہو کر بیٹھ جائیں۔ اچھا دیکھیے، شاید کوئی اگر ناراض ہو تو میں اس کو راضی بھی کر دوں۔ علماء سے پوچھیے
آپ کی فقہ میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض جھوٹ ایسے بھی ہیں جن کا مواخذہ نہیں ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی بعض جھوٹ جائز ہیں ان کا مواخذہ نہیں ہوگا. کون کون سے ہیں؟ میں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، شاید کوئی میرا گریبان پکڑ لے. من لا یحضرہ الفقیہ، ہماری مشہور کتاب ہے. اس میں ارشاد ہوتا ہے یا علی ان اللہ احب الکذب فی الصلاۃ وابغض الصدق فی الفساد. اے علی، اللہ ایسے جھوٹ کو پسند کرتا ہے جو دو لڑے ہوئے مومنوں میں صلح کرانے کے لیے بول دیا جائے. دو مومن لڑے ہوئے ہیں، ایک نے دوسرے کو برا بھلا کہا، مگر آپ نے دوسرے سے کہا نہیں بھائی نہیں برا بھلا نہیں کہا، اس نے تو تیری تعریف کی. حالانکہ دی ہیں اس نے گالیاں اور آپ نے کہا نہیں تیرے قصیدے پڑھے اس نے. ہے جھوٹ مگر جائز ہے. آپ نے کیوں کہا؟ تاکہ ان کی دل کی کدورت نکلے اور وہ آپس میں گلے مل جائیں. ایک تو یہ جھوٹ جائز، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. دوسرا وہ جھوٹ جائز ہے جو بچوں کو بہلانے کے لیے مائیں بول دیتی ہیں. بچہ نہیں سو رہا، اب ماں تسلی دیتی ہے سو جا سو جا، تیرا پاس سویرے ہوائی جہاز لے آؤ. وہ ابا کو کھوتی نہیں ملتی، ہوائی جہاز کہاں سے لائے گا؟ ابا کوئی ہائی جیکر کی نسل سے تو نہیں کہ ہوائی جہاز لے گا. لیکن اب وہ بچہ ہے، ماں نے کہا جھوٹ بولا مگر وہ بچہ بہل کے سو گیا. توجہ فرما رہے ہیں صاحب؟ تو بچوں کو بہلانے کے لیے جو ماں بول دیتی ہے یہ جھوٹ جائز ہے، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. جائز ہے مگر جھوٹ ہے. ختم کرو بیان، توجہ رہ جانا بیٹھے. جائز ہے مگر جھوٹ ہے. جھوٹ ہے، جائز ہے مگر جھوٹ ہے، اور جھوٹ ہے رکس ہے. خدا کی قسم اہل بیت کے دروازے پر یہ جائز جھوٹ بھی نہیں ملے گا. وہاں اگر بچوں کو بہلانے کے لیے بھی ماں نے کہہ دیا اطمینان رکھو تمہارے کپڑے درزی لائے گا. توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ اطمینان رکھو تمہارے کپڑے درزی لائے گا. فوراً حکم ہوا رضوان جنت ابھی جاؤ. یہ نہ کہنا کہ میں رضوان جنت ہوں، یہ نہ کہنا کہ میں نگہبان جنت ہوں، یہ نہ کہنا کہ میں فرشتہ ہوں. کہنا انا خیاط الحسنین، میں حسن و حسین کا درزی آیا، تاکہ دنیا کو علم ہو جائے کہ ان کے دروازے پر جائز جھوٹ بھی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں صاحبان کرام؟ بیان کو اور سمیٹوں میں. تو جب ان کے ہاں کذب رکس ہے اور رکس اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا تو اب اہل بیت کے دروازے پر صدق ہی صدق ہوگا. یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں آپ دیکھیں گے 50 جگہ ملے گا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر خدا کی لعنت، لعنت اللہ علی الفاسقین، فاسقوں پر خدا کی لعنت، لعنت اللہ علی الغاصبین، غاصبوں پر خدا کی لعنت، کافروں پر خدا کی لعنت. لیکن جھوٹوں پر خدا کی لعنت پورے قرآن میں صرف ایک جگہ ہے اور وہ ہے مباہلہ، جہاں اہل بیت کے مقابلے میں آنے والے آئے. توجہ ہے یہ نہیں؟ اور آگے چلوں؟ اجازت ہو تو 10 منٹ اور لے لوں. ایک دفعہ مل کے نعرہ حیدری لگائے نا باواز بلند. اسی طرح الجہل رجس، مثلا جہل رجس ہے، اور جب جہل رجس ہے تو رجس اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا. تو جہل کے مقابلے میں کیا ہے؟ علم. تو اب اہل بیت کے ہاں علم ہی علم ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں صغارنا و کبارنا سواء، ہمارے چھوٹے ہمارے بڑے سب برابر. علم میں، عبادت میں، شجاعت. علم میں، عبادت میں، شجاعت میں، چاہے وہ 4 سال کا معصوم ہو یا وہ 40 سال کا معصوم ہو یا وہ 80 سال کا معصوم ہو، میدان علم میں چھوٹے اور بڑے ہم سب برابر ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ زکریا ابن آدم مشہور ہمارا عالم راوی ہے. 95 سال کی عمر ہے زکریا ابن آدم کی. مامون کے دربار میں جب زکریا ابن آدم بیٹھتے تھے تو تمام نصرانی اور یہودی ان سے مناظرہ کرتے تھے، اور زکریا ابن آدم جب تک بیٹھ نہیں جاتا تھا مامون جیسا پرہیبت شہنشاہ تعظیماً کھڑا رہتا تھا.
تو دربار میں زکریا ابن آدم بیٹھنے لگے. بیٹھتے بیٹھتے اچانک کھڑے ہو گئے. مامون نے کہا کیا ہوا آپ کو, کیوں کھڑے ہو گئے؟ پورا دربار کھڑا ہو گیا. تو اس نے کہا دیکھ وہ دروازے میں کون ہے. اب جو مامون نے دیکھا تو میرا 4 سال کا کم سن امام محمد تقی علیہ السلام وہ دروازے کے سامنے سے گزرے تو رک گئے. زکریا ابن آدم کی نظر پڑی, بے ساختہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا. تو مامون نے کہا کہ اتنا بڑا عالم ہو کر, اتنا بڑا مناظر ہو کر, اتنا بڑا فلسفی ہو کر, اتنا بڑا مورخ ہو کر ایک بچے کا اتنا روب پڑ گیا تجھ پر کہ تو اچانک کھڑا ہو گیا. اس نے کہا سنا مامون, اس کو بچہ سمجھتا ہے تو, میرا علم تو کچھ بھی نہیں. اللہ نے علم کا سمندر تو اس کے سینے میں بند کیا. اور یاد رہے بزرگان گرامی, باقی انشاءاللہ گفتگو زندگی رہی تو رات یا کل کروں گا. آج صرف اتنا میں عرض کر کے بیٹھتا ہوں. میرا یہ چیلنج ہے کہ علم کے معاملے میں جو ہمارے معصوم نے صدیوں پہلے کہا, اگر دنیا اسی نہج پر نہیں جا رہی تو بے شک میں آج بھی یہ مسلک چھوڑ دوں گا. اور اگر دنیا اسی نہج پر جا رہی ہے جہاں 1300-1400 سال پہلے میرے معصوم نے کہا, تو پھر اہل عقل و اہل عدل کا فرض ہے کہ وہ ان کے دروازے پر جبین خم کرے. اب 2 فرمان سن لیں اور میں اجازت ہوں آپ سے. میرا چھٹا معصوم ارشاد فرما رہا ہے, پڑھے لکھے حضرات متوجہ رہیں گے. میرے چھٹے معصوم سے کسی نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ ارشاد فرمایا نہیں آئے گی قیامت اس وقت تک جب تک کہ ہمارا نور نظر مہدی نہیں آ جائے گا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ قبلہ وہ مہدی کب تشریف لائیں گے؟ ارشاد فرمایا فی آخر الزمان, وہ زمانے کے آخری حصے میں آئیں گے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ آخری حصے کے زمانے کی نشانی کیا ہوگی؟ متوجہ رہیں. اب پڑھے لکھے احباب جو روز اخبار پڑھتے ہیں, دنیا کی سیاست کا جائزہ لیتے ہیں, آج سے 1000 سال پہلے معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے فقرے سن لیں. فرمایا یہ نشانی, یہ نشانی, یہ نشانی. اگر پورا خطبہ سناؤں گا تو اس کے لیے خدا نے کتنے 45 منٹ چاہیے. تو خطبے کا ایک فقرہ میں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ لبنان کی سرزمین پر مسلمانوں کی زندگی کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ انہیں رہنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. بتلائیے یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ میرا 8واں معصوم ارشاد فرماتا ہے کہ مہدی کب آئے گا؟ زمانے کے آخری حصے میں. پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ آخری حصے کی نشانی کیا ہوگی؟ میرے معصوم نے بیان کیا یہ نشانی, اور آخر میں ارشاد فرمایا سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ سرزمین ایران کے مقام قم سے ہمارا ایک مجتہد نائب اسلام کا پرچم لے کر اٹھے گا. توجہ رہے, ہمارا ایک نائب رجل فقیہ پرچم اسلام لے کر اٹھے گا اور دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں اس کے سامنے مکھی اور مچھر کی طرح بے بس ہو کر مسلی جائیں گے. تھک تو آپ گئے ہیں, تھک تو آپ گئے ہیں, لیکن میں غالباً آپ سے بھی زیادہ تھکا ہوا ہوں. ڈیرہ غازی خان سے بہت پرے سے میں حاضر ہو رہا ہوں, اس لیے میں زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا. لیکن میں دنیا کے پڑھے لکھوں کو اور مادہ پرستوں کو, دنیا جہان کے دہریوں کو جو روحانیت کے قائل نہیں ہیں, میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے معصوم نے آج سے 1000 سال پہلے کہا, وہ آج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اور یاد رکھیے قم سے 14 سال جلا وطنی کے بعد جب آیت اللہ خمینی فرانس گئے اور فرانس سے واپس آئے ہیں تو میرے معصوم کے فرمان کے مطابق مقام قم پر, مقدس مقام قم پر کھڑے ہو کر جناب آیت اللہ خمینی نے سب سے پہلے دنیا کو کلمے کا مفہوم بتایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کلمہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے. آیت اللہ خمینی نے کہا او مسلمانوں کیوں ڈرتے ہو, کیوں گھبراتے ہو؟ تم سپر پاور سے ڈرتے ہو؟ تم سمجھتے ہو امریکہ سپر پاور ہے؟ تم سمجھتے ہو روس سپر پاور ہے؟ تم سمجھتے ہو فرانس سپر پاور ہے؟ تم سمجھتے ہو چائنا سپر پاور ہے, برطانیہ سپر پاور ہے؟ تو اطمینان رکھو, گھبراؤ نہیں. میں تمہیں بتلاتا ہوں لا الہ کوئی سپر پاور نہیں ہے.
یہ کلمے کا مفہوم سب سے پہلے آیت اللہ نے بتلایا. میں تمہیں بتلاتا ہوں کوئی سپر پاور نہیں ہے. نہ امریکہ سے ڈرو، نہ روس سے ڈرو، نہ برطانیہ سے ڈرو، نہ فرانس سے ڈرو. سپر پاور صرف ایک ہے، الا اللہ. اگر سپر پاور ہے تو اللہ ہے. اور آیت اللہ خمینی نے صدام سے لے کر ریگن تک اور ریگن سے لے کر بیگن تک یہ بتلایا کہ دیکھو ہم سے مقابلہ نہ کرو، ہم سے مت ٹکراؤ. ہم نہ تم سے ڈرتے ہیں، نہ روس سے ڈرتے ہیں، نہ امریکہ سے ڈرتے ہیں، نہ برطانیہ سے ڈرتے ہیں. ہم حیدری ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم علوی ہیں. ہم اڑتے ہیں جعفر طیار کی طرح، بڑھتے ہیں عباس وفادار کی طرح، اور لڑتے ہیں حیدر کرار. کم از کم ایسا نعرہ لگائیں کہ نجف تک آواز جائے. آج صرف معصوم کے فرمان کے مختصر سے جملے. زندگی رہی انشاءاللہ تو تفصیلات کل میں عرض کروں گا یا رات کو پیش کروں گا. یاد رکھیے کہ میرے پہلے معصوم نے ارشاد فرمایا، متوجہ رہیں. دیکھیے جہل رجس ہے، رجس اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا. اب آئیے، میرا پہلا معصوم ارشاد فرماتا ہے منبر کوفہ پر. اصبغ ابن نباتہ راوی ہے، بہار کی 20ویں جلد سے عرض کر رہا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے بہت سی نشانیاں ہیں. وہ پوری نشانیاں پھر بیان نہیں کر سکتا. ایک نشانی آپ سن لیں، شاید آپ کو یاد آ جائے. ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ انتفخت الاہلۃ تارۃ حتی یری اللیلتین وخفی تارۃ حتی یفطر شہر رمضان فی اولہ ویصام فی آخرہ. کہ کبھی عید کا چاند پہلی کا ہوگا مگر اتنا موٹا ہو جائے گا کہ دوسری کا معلوم ہوگا، اور کبھی دوسری کا اتنا باریک ہو جائے گا کہ پہلی کا معلوم ہوگا. کیوں میرے خاموش دوستو؟ فرمان معصوم غلط ہے یا صحیح ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں جھگڑے ہونے لگیں گے. کوئی کہے گا چاند پہلی کا ہے، کوئی کہے گا دوسری کا ہے. وَيَخْتَصِمُونَ بَيْنَهُمْ، جھگڑیں گے آپس میں. لوگ جمع ہوں گے، مجتمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، اور پھر کہیں گے آج پہلی کا ہے، کوئی کہے گا نہیں دوسری کا ہے، کوئی کہے گا نہیں تیسری کا ہے. اور اکٹھے ہو کر بھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ پہلی کا ہے یا دوسری کا ہے. اگر میرے معصوم کا علم غلط ہے تو یہ ہلال کمیٹیاں کہاں سے پیدا ہو گئیں؟ یہ کہاں سے آ گئی ہلال کمیٹی؟ اور اللہ کے فضل سے جب سے ہی جب ہلال کمیٹی بنی، ختم کیا بیان میں، جب یہ ہلال کمیٹی بنی اس نے ہمیشہ ڈبل عیدیں کروا دی. پچھلی عید یاد ہے، جب بنی ڈبل عیدیں ہو گئی. میرے معصوم کا فرمان صحیح. معصوم فرماتے ہیں کہ جس دن روزہ رکھنا واجب ہوگا اس دن لوگ بغیر روزے کے پھریں گے. جس دن روزہ رکھنا حرام ہوگا اس دن مولوی صاحبان روزہ رکھوا دیں گے. یہ میرے مولا کا فرمان. یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ پھر اخبارات میں آتا ہے صاحب اتنی لمبی لمبی سرخیاں آتی ہیں کہ ہلال کمیٹی کے چیئرمین کو ادھر کر دو، کمیٹی کو ختم کر دو، کمیٹی نہیں لے آؤ. بھائی اس میں کمیٹی کا کیا قصور؟ بولو، کمیٹی بیچاری کیا کرے؟ کمیٹی کا کوئی قصور نہیں. 90 سال کے تو ممبر ہیں اللہ کے فضل سے. 6 دفعہ آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے. 90 سال کے ممبر، 6 دفعہ آنکھوں کا آپریشن. اتنے موٹے موٹے شیشوں کی اینک لگاتے ہیں. اگر جاگ رہے ہیں تو فقرہ کہتا ہوں، اور جن کو 14واں نظر نہیں آتا پہلا کہاں سے نظر آئے گا؟ جھگڑا ہو رہا ہے صاحب، کہتے جی ہوا ہے یا نہیں ہوا، پہلی کا ہوا دوسری کا ہوا. چیئرمین صاحب نے بیان دیا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، ہلال کمیٹی کے، کہ جناب وہ اصل میں چاند تو پہلی کا ہو گیا تھا لیکن وہ شفق میں چونکہ شفق زیادہ روشن ہو گئی تھی اس لیے وہ نظر نہیں آیا.
تو سب کو تو نظر نہیں آیا اور آپ کو رات کے 12 بجے آ گئے. توجہ فرما رہے ہیں حضور علی؟ تو میرے مولا کا فرمان صحیح ہے، جو میرے مولا نے کہا دنیا اسی ڈگر پہ چل رہی ہے. اچھا، اور کبھی یہ بھی سوچا ہے آپ نے کہ جھگڑا جب بھی ہوتا ہے، کمیٹیاں جب بھی بنتی ہیں تو غریب چاند کے لیے ہی بنتی ہیں. ہلال کمیٹی، ہلال کمیٹی کیوں بھائی؟ یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل یا یہ ہاڑ، جیٹ، ساون، بیساکھ وغیرہ یہ بھی تو مہینے ہیں، ہے نا مہینے؟ مگر یہ شمسی مہینے کہلاتے ہیں. یہ مہینے ہیں سورج کے. اور جھگڑا جب بھی ہوتا ہے چاند پہ ہی ہوتا ہے غریب. یہ سورج پہ جھگڑا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کمیٹیاں آج تک کبھی سورج کمیٹی نہیں بنی. جب بنے گی ہلال کمیٹی بنے گی. میں نے بڑا غور کیا، غور کر کر کے مجھے جب ایک فرمان نظر آیا تو میرا دل مطمئن ہو گیا. ایک دفعہ حضور نے ارشاد فرمایا، یا علی انا شمس، اے علی میں سورج ہوں، وانت کالقمر یا علی، اور اے علی تو چاند ہے. تو وہیں سے مسئلہ میری سمجھ میں آ گیا کہ جب بھی جھگڑا ہوگا غریب چاند کے لیے ہی ہوگا. کمیٹیاں جب بنیں گی چاند کے لیے ہی بنیں گی. کبھی آج تک سورج کمیٹی نہ بنی. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، صاحب یہ آپ کیا غضب کرتے ہیں؟ میں کیا غضب کرتا ہوں؟ کہنے لگے کہ صاحب یہ آپ کہتے ہیں نظر الی وجہ علی نے بعد علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ کبھی نہیں کہتے نبی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، حالانکہ نبی بڑے ہیں، علی چھوٹے ہیں. میں نے کہا بھائی اول تو یہ فرمان میرا نہیں، اتنے بڑے بزرگ کا فرمان ہے کہ اگر میں اس کا نام مجمع عام میں لے لوں تو 3 سال کے لیے اندر ہو جاؤں. اب ذرا آپ خود حساب کر کے دیکھ لیں، فقط نام لینے پر 3 سال کی قید با مشقت ہے. خدا جانے اگر خدا نخواستہ ایمان لے آؤں تو کیا حشر ہوگا. تو یہ میں نے کہا، میں نے تو نہیں کہا، یہ اس بزرگ نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. ان کا وہ سب ٹھیک ہے، لیکن علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں، نبی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. کبھی آپ نے ریڈیو پر یا ٹی وی پر، میں نے کہا آج تک میں نے تو کبھی اعلان نہیں سنا کہ چیئرمین ہلال کمیٹی نے کہا آؤ آؤ منڈی بہاؤدین والوں، پنڈی والوں، اسلام آباد والوں، کراچی والوں، آؤ 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 دیکھ لو عید کا سورج. بولو کبھی ہوا اعلان؟ دیکھ لو عید کا سورج. کیا کہتے ہیں؟ دیکھ لو عید کا چاند. اب سنی شیعہ سارے نکلے گھر سے، دیکھتے ہیں چاند. کسی نے ہاتھ اٹھا کر آیت الکرسی پڑھی، کسی نے کہا سورہ یاسین پڑھی، کسی نے دعائے گنج العرش پڑھی. سب عبادت کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں چاند، کرتے ہیں عبادت. تو چاند کو دیکھنا عبادت ہے. چاند کو دیکھنا عبادت ہے کہ جی بڑا تو ہے سورج، اسے آپ نہیں دیکھتے. تو سورج نے کب روکا؟ سورج نے کب روکا ہے مجھے نہ دیکھو؟ ہمت ہے تو دیکھو. دیکھو بھائی بڑا ہے، پاورفل ہے، ہمت ہے تو دیکھو. 1 گھنٹہ مسلسل دیکھ دو، انعام لے جاؤ مجھ سے انشاءاللہ. جو تھوڑا بہت ہے نا اس میں، اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے. اور یہ چاند میں، معاف کرنا، چاند میں اپنی روشنی نہیں، چاند میں بھی سورج کی روشنی جاتی ہے، وہ زمین پہ پھینکتا ہے. تو سورج نے کہا مجھے دیکھ کر اندھے نہ ہو، اگر مجھے دیکھنا ہے تو مجھے نہ دیکھو، اسے دیکھو جس میں میرا نور ہے. اسے دیکھو جس میں میرا نور ہے. یہ روزمرہ کی باتیں کر رہا ہوں بھائی، نہ کوئی فلسفہ ہے نہ کوئی منطق ہے، روزمرہ کی یہ چیز ہے. اچھا اور پھر نظام کیا ہے؟ بڑا تو ہے سورج اور چھوٹا ہے چاند، لیکن نظام انہوں نے ایسا بنایا. اب یہاں سورج ہے، دن ہے نا، تو سورج کی حکمرانی. اور چاند کہاں ہے؟ جہاں رات ہے. تو امریکہ میں رات، وہاں چاند، یہاں سورج. اب سورج جائے گا وہاں تو چاند آئے گا یہاں، چاند جائے گا وہاں تو سورج آئے گا یہاں. گویا بڑا اپنی جگہ چھوڑتا نہیں جب تک چھوٹے کو بٹھاتا نہیں. اپنی سیٹ پہ بٹھاتا ہے پھر وہاں چلا جاتا ہے. ایک نہ ایک کی حکمرانی رہتی ہے. اچھا ایک اور بات بتائیں، آپ بھی سوچیں گے یہ جملہ کہہ کر کہتا میں بس کر رہا ہوں، پھر آگے بڑھ جاتا ہے. بھائی سنی شیو ایمان سے بتانا، چھوٹا تو ہے چاند اور بڑا ہے سورج، مگر ایمان سے بتاؤ تمہارے جتنے تہوار آتے ہیں وہ چاند کے حساب سے آتے ہیں کہ سورج کے؟ عید آتی ہے
چاند کے حساب سے بقرعید آتی ہے، چاند کے حساب سے رمضان آتا ہے، چاند کے حساب سے محرم سفر آتا ہے، چاند کے حساب سے شب برات آتی ہے، چاند کے حساب سے تو اب بھی تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ بڑا تو ہے سورج مگر تمہارا حساب کتاب چھوٹے کے قبضے میں ہے. حساب کتاب چھوٹے کی مٹھی میں. اچھا پھر میں نے یہ بھی تجربہ کیا، کبھی مجھے مولانا صابر حسین صاحب اور مولانا مقبول حسین صاحب نے کبھی نہیں کہا، جناب بارش صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ نسیم صاحب آج سفر نہ کرنا. بھائی کیوں نہ کریں؟ کیا آج سورج در اقرب ہے؟ بات نہیں سمجھ میں. کبھی کہا کسی مولانا نے کہ آج سفر نہ کرنا منحوس دن ہے، کیوں؟ کہ سورج در اقرب ہے. اقرب میں جب بھی آتا ہے تو چاند ہی آتا ہے، قمر در اقرب. یہ ہندو بھی لکھتے ہیں، یہودی بھی اور عیسائی بھی. یہ اقرب کیا بلا ہوتی ہے؟ چند منحوس ستارے ہیں جو گھیر لیتے ہیں. تو یہ منحوس ستارے بھی جب گھیرتے ہیں سورج کو نہیں، غریب چاند کو ہی گھیرتے ہیں. یہ منحوس ستارے بھی اگر گھیریں گے تو غریب چاند کو گھیریں گے. اچھا بیان اب میں ختم کر رہا ہوں، واقعا پکا صحیح کہہ رہا ہوں، بات سچی بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا یہ جو سورج ہے، اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ جب تک اس کی حکمرانی ہے جتنے مولی ہیں سب چھپے ہوئے ہیں. نہیں سمجھ میں؟ بھائی بڑے کی حکومت ہے تو چور بھی چھپا ہوا، ڈاکو بھی چھپا ہوا، بھیڑیا چھپا ہوا، ریچھ چھپا ہوا، چیتا چھپا ہوا، سانپ چھپا ہوا، بچھو چھپا ہوا. اب جیسے ہی یہ گیا بڑا اور چھوٹا بیچارہ آیا، جیسے ہی چھوٹے کی حکمرانی آئی سب نکلے. چور بھی نکلا، ڈاکو نکلا، بھیڑیا نکلا، حتیٰ کہ لومڑی نکلی. بس بھائیو اب سورج ڈوبنے والا ہے تو معاف کیجیے گا، ہلال کمیٹی کے چیئرمین صاحب نے کہا صاحب وہ نظر اس لیے نہیں آیا پہلا چاند کیونکہ شفق کی سرخی زیادہ تھی تو نظر نہیں آیا. کیوں میرے بھائیو ایمان سے بتانا، جب یہ چاند دیکھتے ہیں آپ تو دیکھتے کدھر؟ مشرق میں. بولو بولو، گھبرا جاؤ گے تو تقریر لمبی کر دوں گا میں. ہاں یہ بتا دوں میں. مغرب میں، جنوب میں، شمال میں، مشرق میں. کہاں دیکھتے ہو؟ مغرب میں. ٹھیک ہے نا، سب کی نظریں مغرب میں ہیں اور چیئرمین سے لے کر معمولی مزدور تک مغرب میں دیکھ رہا. اور مغرب میں کہاں دیکھتے ہیں؟ جہاں وہ سورج کی شفق نظر آتی ہے. یہ شفق میں کیوں دیکھتے ہیں؟ کہ صاحب بالکل اس زاویے پہ پہلا چاند ابھرے گا جہاں سورج ڈوبا ہے. تو بالکل جہاں سورج ڈوب رہا ہے بالکل اسی کے اوپر پہلا چاند نکلتا ہے. کیا مطلب؟ گویا جانے والا سورج پہلے چاند کو شفق کے ہاتھوں پہ اٹھا کے دنیا کو اعلان کرتا ہے الا من کنت مولا ہو. پیش کریں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، انقلاب ایران، آیت اللہ خمینی، نعرہ حیدری. بس بھائی آپ بھی تھک گئے، میں بھی تھک گیا. اب مسائل کل سناؤں گا، آج مجھے یہیں اجازت دے دو. خدا حافظ.